الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزان من، میرے پاکستانی بھائیوں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ کریم اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ عزیزان کرام، آج آپ دیکھتے ہیں پورے ملک پاکستان میں کہ ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ مہنگائی کے بادل اس امت پر، اس قوم پر، اس ملک پر منڈلا رہے ہیں، اور ہر غریب بندہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اور حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک چھوٹا سا ڈی سی یا کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جب بھی وہ گزرتا ہے تو کم از کم 20-30 گاڑیاں اس کے پروٹوکول کے لیے جا رہی ہیں۔ آج غریب کے لیے پیٹرول 300 تک چلا گیا ہے، لیکن جو امیر زادہ ہے، جو بیوروکریٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس کے لیے پیٹرول فری ہے، اس کے لیے بجلی فری ہے، اس کے لیے گیس فری ہے، لیکن غریب کو اتنا دبا دیا گیا ہے کہ وہ سر اٹھانے کے قابل اس کو نہیں چھوڑا۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج آپ کو اپنی بقا کے لیے نکلنا ہوگا، اور اپنے اولاد کے مستقبل کے بقا کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، ورنہ یہ عیاش حکمران آپ کو تو آلریڈی وہ بیچ چکے ہیں، لیکن وہ آپ کے آنے والے نسلوں کو بھی بیچ دیں گے۔ آپ کے جو حساس ادارے ہیں، جو آپ کے حساس چیزیں ہیں، یہ ظالم اس کو بھی بیچنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی بقا کی خاطر آپ کو نکلنا ہوگا۔ آپ اگرچہ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر نہیں نکلے، لیکن کم از کم اپنے ملک کی خاطر تو نکلے۔ آپ سے وہ نہ ہو سکا، اس کا جواب آپ اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن کم از کم اس ملک کی خاطر تو نکلیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا۔ آج اگر آپ نہیں نکلتے، اپنے لیے اپنی آواز نہیں اٹھاتے، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر یاد رکھنا کہ پھر تاریخ میں تمہارا نام درج نہیں کیا جائے گا، پھر تاریخ میں تمہارا نام ایک بزدل کے نام سے تمہیں یاد کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی تحریک ربیع پاکستان کے امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ نے کل جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے پیٹرول کے حوالے سے، اس کو فی الفور واپس کیا جاؤ، واپس لے لو۔ اگر تو یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے تو پھر تحریک ربیع پاکستان ایک بھرپور لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کا جو آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کیا رہتے ہیں کہ علامہ صاحب اگر 72 گھنٹوں کے بعد آپ وہ تیل چینج نہیں کرتے اور آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، ان تلوں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ گویا وہ ایک تو طنز کر رہے تھے، دوسرا ہمیں اس چیز پر ابھار رہے تھے کہ بھائی آپ نکلو، احتجاج کے لیے نکلو۔ تو آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب 25 مئی کو آپ عمران کی خاطر آپ نے ملک کو جام کر دیا، توڑ پھوڑ کیا، اس وقت آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آج
جب مہنگائی کی باری آتی ہے تو سب کی نظر تحریک لبیک پاکستان پر اٹک جاتی ہیں کہ بھائی اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، مولوی کیا کرتے ہیں۔ جب ہم حضور کے خاطر نکلے تھے اس وقت آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ روڈیں بلاک کر دی، ایمبولینس نہیں گزر رہی، تھوڑ پھوڑ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ایک آٹے کے تیلے کے لیے تم ہمیں ابھار رہے ہو کہ ہم تمہارے لیے نکلیں۔ یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے، ہر مومن کا فریضہ، ہر پاکستانی کا فریضہ ہے کہ وہ نکلے اور ان ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ ظالم حکمران آپ کے ایٹمی اثاثوں تک بیچ دیں گے اور IMF کی غلامی میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ عیاش حکمران اپنی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے، اس کو بڑھاتے ہی جائیں گے جب تک ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ جب ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، پھر رب کریم کی مدد بھی آئے گی، فرشتے بھی آئیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کریم اس ملک کو ایک اچھے حکمران عطا کرے گا اور ایسے حکمران عطا کرے گا کہ جو دین اسلام کے مطابق اس ملک کو چلا سکے، دین اسلام کے مطابق اس ملک کے فیصلے کر سکے۔ تو جب ایسا نظام آ جائے گا تو پھر آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے بیرونی قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔